بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں کہ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، آج اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 77 ہے، درس نمبر 77، اور ہم نے ابتدا سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور کل سورہ بقرہ تمام ہوا ہے کہ جس کی 286 آیتیں تھیں، الحمدللہ تمام ہوئی، اور انشاءاللہ آپ تمام ناظرین و سامعین نے استفادہ کیا ہوگا امید ہے، اور جب بھی چاہیں جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ نمبر 2، سورہ نمبر 3، پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران۔ اس سورے میں 200 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا۔ جیسا کہ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس سورے میں جو آیتیں ذکر ہوئی ہیں زیادہ، کہ نجران کے کچھ عیسائی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے، بحث و گفتگو کرنے آئے۔ اس وقت جو ہے تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئیں، جس میں معارف اسلامی کو بتایا گیا تاکہ وہ عیسائی دین اسلام کو سمجھ سکیں۔ اور ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، لہذا ہر جگہ ہر سورے میں بسم اللہ جو ہے اس کے لحاظ سے معنی بھی دیتا ہے، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا عظمت ہے، مرتبہ ہے، کہ روایات میں ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ ہے۔ اور جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا، انا نقطۃ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، یعنی اگر بسم اللہ کے بے میں نیچے نقطہ نہ ہو تو بے معنی ہے قرآن۔ اسی طریقے سے اگر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو دین سے اور قرآن سے جدا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو نہ تو قرآن میں کچھ رہ پائے گا، نہ تو دین باقی رہے گا۔ لہذا شروع کیا سورے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ پھر الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں کل سورے کتنے ہیں؟ 114، 29 سورے ہیں، 29 سورے ہیں جس میں حروف مقطعات سے سورہ شروع ہوا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ رموز قرآنی میں سے ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ حروف مقطعات رموز قرآنی میں سے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ یعنی اللہ ہے، لا الہ الا ہو
نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. الحی القیوم، جو حی ہے ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. قیوم ہے یعنی وہ بذات خود ہے، یعنی اس ہر چیز کا وجود منحصر ہے خالق کائنات پر. اللہ تعالیٰ کے وجود سے منحصر ہے، یعنی اللہ کا وجود ذاتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، درخت ہوں، سیارے ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام قیوم، قائم ہے کس پہ؟ اللہ الحی القیوم. وہ خدا جو کہ حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، قیوم خود بخود قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور جیسا کہ ہم دعائے جوشر کبیر میں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا حی ہے، حی قبل کل حی، وہ زندہ ہے ہر شے کی زندگی سے پہلے. حی بعد کل شیء، تمام چیزیں جب ختم ہو جائیں گی پھر بھی وہ حی ہے، خدا ہے. حی یرزق کل شیء، وہ حی ایسا ہے جو ہر شے کو رزق عطا کرتا ہے. هو الحی الذی لا يموت، جتنی بھی حی ہیں، جتنے بھی زندہ ہیں، جتنے بھی سانس لے رہے ہیں، سب جو ہے ایک دن مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. حی لا يموت، وہ ایسا حی ہے کہ جس کو موت نہیں ہے. ہمارے زندہ رہنے میں کیا ہے؟ عاجز ہیں ہم. ایسے زندہ ہیں کہ ہر چیز میں ہماری مجبوریاں آتی ہیں، ہر جگہ پہ ہمارے لیے رکاوٹ آتی ہیں. لیکن خدا قیوم ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم جو ہے اپنی ایک نیند کو بھی نہیں روک سکتے. اگر نیند آ رہی ہے تو آپ اپنی نیند سے بھی اپنے کو نہیں بچا سکتے. لیکن خدا ہے جیسا آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. یعنی اس کائنات کو جو خدا چلا رہا ہے، اسی لیے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ اس لائق ہے، لائق لفظ ہمیں نہیں لانا چاہیے بہرحال، کہ اس کی عبادت کی جائے. اور جس نے اس خدا وحدہ لا شریک قیوم حی کی عبادت سے منحرف ہوا تو کبھی گائے کی پوجا کرتا نظر آئے گا، کبھی درخت کی پوجا کرتا نظر آئے گا، کبھی ستاروں کی پوجا کرے گا، کبھی سورج کی پوجا کرے گا، کبھی چاند کی پوجا کرے گا، کبھی کسی چیز کی پوجا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ ایک عظیم ذات کے سامنے سر جھکائے. جس نے اللہ کے سامنے سر جھکا لیا پھر اوروں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. جس نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا وہ ادھر ادھر اپنا سر جھکاتا ہی رہے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ لا الہ، معبود نہیں ہے کوئی، الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی قابل پرستش نہیں ہے، کوئی قابل عبادت نہیں ہے. کون سا خدا ہے؟ الحی القیوم، جو حی بھی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، اور قیوم ہے یعنی اس کا قیام، اس کا وجود خود ہے، مستقل ہے. آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے نازل کیا، علیک اے میرے حبیب آپ کے اوپر، الکتاب بالحق، حق کتاب، حقانیت کے ساتھ کتاب اللہ نے نازل کیا اے میرے رسول. کیسی کتاب؟ مصدقا لما بین یدائہ، وہ کتاب ایسی ہے جو کہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے اور جو کتابیں آئیں. البتہ اس کے پہلے کتابوں میں جہاں تک تحریف نہیں ہوئی ہے، جو امت والوں نے بدل دیا ہے اس کی تصدیق نہیں کر سکتی کتاب.
مصدقون لما بین یدیہ، جو اس کے پہلے نازل ہوئی کتاب ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن، ہم شروع سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام جناب آدم سے شروع ہوا ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ جناب موسیٰ کے ماننے والے اگر جناب موسیٰ کی بات مانے ہوتے اور جناب عیسیٰ کو مان لیتے تو یہودی نہ ہوتے، جناب عیسیٰ کے ماننے والے آخری رسول کو مان لیتے تو عیسائی نہ ہوتے، رسول اللہ کے ماننے والے تمام نے مولا علی کو اگر رسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل مان لیا ہوتا تو سنی شیعہ نہیں ہوتے۔ یہ اختلافات کیوں ہوئے؟ انبیاء کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ لہذا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس کے پہلے ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، توریت بھی اللہ نے نازل کیا اور انجیل بھی نازل کیا۔ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اچھا یہ آگے کیا آیت ہے؟ تو یہاں پہ اس کتاب کو کس نے نازل کیا؟ وہ خدا جو کہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، حی اور قیوم۔ آسمانی کتابیں جیسے توریت ہے، انجیل ہے، اس کے بارے میں جو لغات میں ملتا ہے یہ ہے، توریت کے معنی ہے شریعت و قانون، جسے قرآن مجید بھی قانون کی کتاب ہے، اس کے پہلے بھی قانون کی کتابیں آئیں، انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانا، انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا۔ تو توریت کے معنی ہے شریعت اور قانون کے، لیکن یہ توریت جو کہ موجود ہے یہ جناب موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد جمع ہوئی ہے۔ قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ کے زمانے میں تدوین ہو چکا تھا۔ یہ بعض تاریخی جو ہے واقعات گڑھے گئے اور بنائے گئے کہ رسول کے بعد ایسے جمع کیا گیا ویسے جمع کیا گیا، بات غلط ہے۔ رسول کے اوپر تہمت اور الزام ہے کہ رسول اللہ جمع کر کے نہیں گئے، قرآن کامل کر کے نہیں گئے۔ لہذا قرآن، اب یہ توریت جو ہے یہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ کے بعد جمع ہوئی۔ اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ توریت میں جناب موسیٰ کے انتقال کا بھی تذکرہ ہے، جناب موسیٰ کو کیسے دفن کیا گیا، کیسے کفن دیا گیا، یہ سب ذکر ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کے دفن اور کفن کا تذکرہ نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی تدوین ہو چکا، رسول پہ نازل ہو چکا تھا۔ یہ جو ہے عبری زبان کا لفظ ہے تورات۔ اسی طریقے سے انجیل ہے جو کہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے انجیل، لیکن انجیل کے معنی ہے بشارت دینے کے۔ یہ انجیل کیا ہے؟ اس کو عیسائیوں کی محترم کتاب ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ نے توریت نازل کیا اور انجیل نازل کیا۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں جب انجیل کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی انجیل ان کی انجیل، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جس انجیل کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن جس توریت کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ توریت اور انجیل ہے جس میں تحریف نہ ہوئی ہو۔ ہم اس توریت کو مانتے ہیں، اس انجیل کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق ہو۔ اگر اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے تو اس کو ہم نہیں مانتے، تبدیل کو نہیں مانتے، جو اصل ہے وہ مانتے ہیں۔ لہذا انجیل بھی کیا ہے کہ مختلف نام ہیں انجیل کے، جیسے کہا انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل متی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انجیل بھی جو آج موجود ہے وہ انجیل جس کا تذکرہ ہو رہا ہے بغیر تحریف کے نہیں ہے۔ توریت میں بھی تحریف ہوئی، انجیل میں بھی تحریف ہوئی، لیکن قرآن مجید چونکہ آخری کتاب ہے، یہ دین کی تکمیل ہے اور اس کو قیامت تک رہنا ہے، تو لہذا خدا بند عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی محافظت کریں گے۔ کیوں؟ اس کے پہلے تھا کہ یہ نبی چلا جائے گا، اس کے بعد دوسرا نبی آئے گا جو بگڑا ہوا کام اس کو صحیح کر دے گا، اس کے بعد وہ نبی دنیا سے گیا، اس کے بعد دوسرا نبی آ جائے گا،
وہ بقیہ کام کو صحیح کر دے گا. لیکن اب آخری رسول جب آ رہا ہے اور آخری کتاب ہے، لہذا اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اس قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے ان معصوم ہستیوں کے حوالے کیا. لیکن یہ امت کے عالمیہ ہے کہ امت نے ان کو وہ مقام نہیں دیا، اور آج بھی حقیقت اہل بیت، حق اہل بیت سے مسلمان ناواقف ہیں. لہذا جو ہے قرآن مجید میں بہت سے دقائق ہیں، مطلب کون سا کلمہ کتنی بار آ رہا ہے اس کا معنی ہے، کون سا پہلے آ رہا ہے لفظ، کون سا بعد میں آ رہا ہے لفظ، اس کا بھی معنی ہے. تورات والانجیل، تو یہ توریت پہلے آئی تو اس کا پہلے نام آیا، انجیل اس کے بعد آئی تو اس کے بعد میں نام آیا. یعنی بہت سی دقائق ہیں قرآن مجید میں، ہر ایک ایک نقطے کا، ایک ایک مقام کا اہمیت ہے. لہذا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ باب مدینۃ العلم ہیں، فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں، بحیرون لا یدرکو قعرہ، ایسا سمندر ہے جس کے قعر تک انسان پہنچ نہیں سکتا، جس کی گہرائی تک انسان حاصل نہیں کر سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ مولا کائنات، وہ علی کہہ رہا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے ہمیں معلوم ہیں. آج دنیا نے سمجھا کہ آسمانوں میں بھی راستے ہیں، لیکن مولا کائنات نے 1400 سال پہلے یہ بتایا. لہذا ایسا دریا ہے، بحیر لا یدرکو قعرہ. ہم تو بس ظاہری جو معنی ہیں اپنی سمجھ کے مطابق تک، اور جو معصومین نے ہم کو بتایا ہے اور ہم کو معلوم ہو سکا ہے، اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں. ورنہ اس قرآن مجید کی وہ عظمت ہے. کیا قرآن کہہ رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. رسول کا قلب مبارک ہے، خاتم المرسلین کا قلب مبارک ہے، جس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، اتنا پاور ہے. اللہ نے ہی دیا ہے کہ قرآن مجید قلب رسول پر مصدقا لما بین یدہ، مصدقا لما بین یدہ، یہ تصدیق کرتا ہے قرآن جو اس کے پہلے آیا ہے. اور یہ کتاب بالحق نزل علیک الکتاب بالحق، یہ حق ہے، حقیقت یہاں پر ہے. لہذا یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو دنیا میں امن و شانتی، سکون، اطمینان، خوشحالی ملے گی. لیکن غیر کی تو بات الگ، خود گھروں میں قرآن مجید رکھا رہ جاتا ہے اور ہم خود اس سے بے خبر ہیں کہ ہم کو اس سے کتنا سکون مل سکتا ہے، کتنا آرام مل سکتا ہے، کتنا چین مل سکتا ہے، کتنی بیماریوں کے شفا مل سکتی. پورا قرآن شفا ہے، شفاء للناس. لہذا اگر اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا جائے، جو کہ اللہ کی کتاب ہے، معجزہ ہے. اس لیے کہ خود قرآن مجید میں کسی طرح کی تحریف نہ ہو پانا، یہ خود معجزہ ہونے کی دلیل ہے. بس آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں، پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد از جلد ختم فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ ہم جو یہ چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، پروردگارہ اس کا ثواب چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی حاصل ہو، ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال ثواب فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما.
پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔